اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر احمد نامی ایک شخص اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں 10 سال کا تھا اور اپنے گھر میں بہت ہی خوف کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اور انڈیا ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے۔ میرے گھر والے کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک چاروں طرف فسادات اٹھ پڑے۔ ہر طرف خوف کا سما تھا، کوئی ہمیں باہر نہ نکلنے دیتا کہ مار دیے جاؤ گے۔ ہر کوئی گھر کے اندر دبک کر رہ گیا۔ ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اچانک 500 سے زائد ہندو ہاتھوں میں بندوقیں اور برچیاں لے کر ہمارے گاؤں پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے تو ہندو اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ہندو فوجی اور سکھ فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ آئے اور انہوں نے ہمارے گاؤں میں تباہی مچا دی۔ جو سامنے آتا اسے جان سے مار ڈالتے۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مسلمان بچوں کو پکڑتے، دیوار کے ساتھ لگاتے اور ان کے سینے میں برچھیاں پار کر دیتے۔ بچوں کو آگ میں زندہ پھینک دیا جاتا۔ یہ سارے دردناک واقعات مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سہتے رہتے۔ پھر کچھ دن بعد فسادات کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ ہمارے گاؤں کو ہندوؤں نے آگ لگا دی تو وہاں کے بچے ہوئے لوگ چھپتے چھپاتے ضلع کرنال کے گاؤں پپلی میں جا پہنچے، جہاں ایک بڑا کیمپ پناہ لینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کیمپ میں کوئی 20,000 سے زائد لوگ پناہ گزین تھے۔ باہر مسلمان پہرا دیتے تھے۔ کھانے پینے کی انتہائی قلت تھی۔ نواب لیاقت علی خان نے چاول گوشت کی دیگوں کا ایک ٹرک اس کیمپ میں بھجوایا تو ہندو فوجیوں نے راستے میں ہی چھین کر ہندوؤں میں تقسیم کر دیا اور باقی جو کچھ بچ گیا اسے باہر پھینک دیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ چنے موجود تھے، وہ وہی کھا کر پانی پی لیتے۔ یہ آزمائشیں جاری تھی کہ اس دوران ایک دن پھر ہندو کیمپ پر بھی حملہ آور ہو گئے، لیکن اللہ نے غیبی مدد کرتے ہوئے آسمان سے تیز بارش برسانا شروع کر دی تو ہندو واپس لوٹ گئے۔ تمام مسلمان وہاں سے نکلے اور 20 میل کا پیدل سفر بھوکے پیاسے بغیر ساز و سامان کے طے کرتے ہوئے کرنال سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک دریا کے کنارے پہنچے جو بہت وسیع و عریض تھا۔ اس کے ایک طرف خشک جزیرے پر کیمپ لگا دیا گیا تھا جہاں مسلمان پناہ گزین ہو گئے تھے، لیکن وہاں ہیضے کی ایسی وبا پھوٹ پڑی کہ ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو گئیں، جن میں سب سے زیادہ بچوں اور بزرگوں کی شہادتیں ہوئیں، جنہیں بغیر جنازوں کے گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس ان کے لیے کچھ ساز و سامان نہ تھا۔ اس ہیضے کی وبا میں میرے 2 بڑے بھائی اور نمونیا سے ایک بہن انتقال کر گئے۔ نہ جانے کتنے دن وہیں مصائب و آلام میں گزر گئے کہ اچانک ایک دن گاڑی آ گئی۔ ہم گاڑی میں پہنچے تو تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ یہ افراتفری دیکھ کر ہماری گاڑی کا ڈرائیور بھی وہاں سے بھاگ گیا تو ایک مسلمان نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ہماری منزل واہگہ بارڈر تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو پاکستانی فوج نے ہمارا استقبال کیا۔ ہر طرف سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ہمیں مختلف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا اور ہمارے درمیان چاول تقسیم کیے گئے اور گاڑی سے نعشیں نکالی گئیں اور ہزاروں مسلمانوں کو واہگہ بارڈر کے نزدیک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا 1947 کا وہ واقعہ جو جنگ آزادی کے وقت پیش آیا اور جس کے باعث آج میں اور آپ ایک آزاد اسلامی ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملک اسی جیسی لاکھوں قربانی اور لازوال جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص 1947 میں ہجرت پاکستان کے موقع پر دیکھے گئے اپنے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 14 سال کے قریب تھی جب ان سب ہنگامہ آرائی کا آغاز ہوا، اور اسی دوران ہمارے گاؤں پنیرا میں جو کہ مسلم اکثریت آبادی کا گاؤں تھا، وہاں بھی فسادات پھوٹ پڑے۔ ہم جانے بچاتے خواتین، بزرگوں، بچوں کے ہمراہ نزدیکی گاؤں امید گڑھ میں پہنچ گئے تو ہندوؤں کے ایک گروہ نے وہاں بھی حملہ کر دیا جس میں میرے ماموں اور تایا شہید ہو گئے۔
وہاں سے بھاگ کر ہم ایک اور مسلم آبادی والے گاؤں بھیگا پہنچے اور وہاں سے دریائے جمنا پار کر کے اس کے کنارے پر واقع شہر کوتانا پر خیمے لگا دیے۔ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر مال چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر جمنا میں پانی کا بہاؤ اپنے زوروں پر تھا، اوپر سے بارش اس قدر تیز برس رہی تھی کہ اللہ کی پناہ، لیکن دریا سے جو اصل خوف جھلکتا تھا وہ اس کا سرخ پانی تھا جو مسلمانوں کے خون سے ہوا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں پانی میں تیرتی ہوئی لاشیں دیکھ کر سوائے آنسو بہانے کے ہم اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ اس دوران ہم پر پھر حملہ ہوا۔ میری پھپھی اور چچا زاد بہنوں نے جو ہم سے پیچھے رہ گئی تھی اپنی عزتیں بچاتے ہوئے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور موت کو ترجیح دی۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان کی یہ حالت تھی کہ دریائے جمنا سے پانی پی پی کر گزارا ہوتا تھا، پیٹ میں بھوک کے مارے درد اٹھتا تھا۔ اسی دوران حیدرآباد دکن کے نواب نے ہمارے لیے بسیں بھیجی، لیکن ہندوؤں نے ہمیں جانے کا موقع بھی نہ دیا، بلکہ ہندو اور سکھ فوجی تلواروں اور درانتیوں سے گاڑی کے ڈبوں پر وار کرتے رہے۔ کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ جو خوش نصیب تھے وہ باحفاظت لاہور پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو ولولے کا ایک سمندر تھا۔ اتنی شہادتوں کے بعد بھی اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھے پاکستان کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے صرف 2 واقعات۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات اس ارض پاک کو بنانے کے لیے وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور یہ سب قربانیاں صرف اسلامی نظام کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ کسی الہادی اور سیکولر نظام کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک کے خدا داد کے لیے 15 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، جبکہ ہجرت کے دوران 50,000 خواتین اغوا ہوئیں اور ہزاروں شیر خوار بچوں کو تلواروں سے قتل کیا گیا۔ ہزاروں خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں۔ برطانوی حکومت نے ایک سازش کے تحت ہندوؤں میں اسلحہ تقسیم کیا، اور ہندوؤں کی سازش میں آ کر پٹیالہ میں سکھ فوج نے بھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ان کو تاریخ کیسے فراموش کر سکتی ہے۔ امرتسر اور جالند میں سکھوں نے سینکڑوں نوجوان مسلم خواتین کو برہنہ کر کے زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ بے سر و سامان مسلم قافلوں پر ایسے حملے کیے کہ بچھڑنے والے پھر کبھی زندگی میں نہ ملے۔ مسلم قافلوں کو ٹرینوں کی زد میں لا کر انہیں لہو لوہان کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، آج کئی لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن کیا یہ واقعات اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لاکھوں قربانیاں اور لاکھوں عزتیں اس لیے پامال کی گئی تھی کہ الگ ملک میں جا کر بھی کفر کا وہی نظام چلایا جائے جو پہلے بھی بر صغیر میں موجود تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے قائدین ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے جہاں اسلام کی حکومت ہو اور اسلامی نظام کے تحت تمام لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے۔ چنانچہ قائد اعظم نے 19 مارچ 1944 کو لاہور میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کمیونسٹ پارٹی کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، ہمیں کسی ازم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار کے ذریعے ایک متحدہ مسلم ریاست کا ہی تصور دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے لکھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ نیز ہمارے قائدین اور بانیان پاکستان کی موجودگی میں رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ نام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا مقصد ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا، اور پاکستان اسلام اور کلمہ توحید کے نام پر ہی وجود میں آیا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم اس ملک میں اسلامی نظام ہی کو قائم کریں اور اسلام کی حکمرانی اس ملک میں قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، نہ کہ کسی بھی طرح کے الہادی اور لبرل نظام کے لیے۔ اس 75ویں جشن آزادی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد کو اندرونی بیرونی ہر طرح کی سازشوں اور خطرات سے محفوظ فرمائے،
اس کے دشمنوں اور غداروں کو نیست و نابود فرمائے اور اس ملک میں قرآن و سنت کا مبارک و مقدس نظام عطا فرمائے، آمین۔